حضور علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو حضور علیہ السلام نے انہیں بلایا اور بلا کر کہا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے؟ منافقین سے پوچھا، انہوں نے اللہ کی قسم کھا لی، اللہ کی قسم ہم نے تو کہا ہی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں بار بار صورت میں جو اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بولتے ہیں یہ مومن کا طریقہ ہی نہیں ہے، یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ اور آج ہمارے اندر بھی ایسے مسلمان موجود ہیں جو بات بات پر قسم کھاتے ہیں، کاروبار میں قسم کھاتے ہیں، کسٹمر سے قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ تو مجھے اتنا کا پڑا ہی نہیں ہے، یہ تو گھر میں اتنے کی خرید ہے میری۔ فضول میں جو ہے وہ قسمیں کھاتے ہیں، جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادہ قسمیں کھانے سے بچو، یہ قسم تمہارا مال تو بکوا دیتی ہے لیکن تمہارے مال کی برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ مال تو بک جائے گا، آپ نے کسی کو اللہ کی قسم کھا لی، قرآن کو بیچ میں لے آئے، ارے قرآن کی قسم، یہ جو عورتوں سے ڈیلنگ جن کی ہوتی ہے سیلز مین کی، وہ کیا باجی اللہ کی قسم گھر میں تو مجھے اتنا کا پڑا ہے، نقصان میں بیچ رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ قسمیں کھانے سے مال کی برکت ختم ہوتی ہے، اور یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ ہے منافقین کا۔ تو حضور نے جب بلایا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے تو کہا ہی نہیں ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے حبیب انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے، وہ سارے اقوال جو منافقین نے کہے تھے ان سب کی طرف اشارہ اللہ نے کہا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور جو انہوں نے ارادہ کیا تھا وہ اس کو پا نہ سکے۔ ارادہ کیا کیا تھا اس کے بارے میں بھی دو چار واقعات مفسرین نے لکھے۔ ایک واقعہ یہ لکھا ہے لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ 10ویں سپارے کے 2.5 رکوع یعنی کہ 2.5 رکوع ہمارے ریمیننگ ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو کل یا پرسوں جو ہے وہ اس درس میں 10واں سپارہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اس طرح بحمداللہ تعالی قرآن کا 1/3 ہم تفسیر میں بحمداللہ تعالی اللہ کے فضل سے اللہ کی مدد سے بیان کر لیں گے، کہ 30 سپارے اور 10 سپارے کا مقصد یہ ہے کہ 1/3 آپ نے تفسیر کا بیان کر دیا بحمداللہ۔ تو انشاءاللہ عز و جل جو کمنگ سیٹرڈے، ایک تو آج سیٹرڈے ہے، کمنگ سیٹرڈے ہر سپارے کے اختتام پر، اس کی تکمیل پر، جس طرح ہم ناشتے کا اتمام کرتے ہیں شکرانے کے طور پر، اس طریقے سے انشاءاللہ عز و جل ایک تو 10واں سپارہ ختم ہوا ہے، پھر 1/3 قرآن کا کمپلیٹ ہوا ہے، تو بطور شکرانہ ہم جو ہے وہ ناشتے کا اتمام کریں گے۔ تو آپ تمام احباب خود بھی تشریف لائیے، ناشتے میں ہمیں جوائن کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیجئے، تاکہ اس 1/3 کی تقریب میں، اس دعا کی تقریب میں، ان 10 پاروں کی برکت کی جو دعا ہوگی اس دعا کے اندر آپ شامل ہوں۔ اللہ قرآن کی برکت سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ میں سیکنڈ لاسٹ رکوع آج تلاوت کرنے لگا ہوں 10ویں سپارے کا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اپنے حبیب کو یہ حکم دے رہا ہے، اے نبی جاہد الکفار، کفار سے جہاد کیجیے، والمنافقین، اور منافقین سے بھی جہاد کیجیے، وغلظ علیہم، اور اب کفار پر اور منافقین پر سختی کیجیے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور کتنی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی جہنم۔ یہ آیت کب نازل ہو رہی ہے؟ یہ آیت نازل ہو رہی ہے غزوہ تبوک کے بعد، یعنی 9ویں ہجری میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ ان 9 سال یعنی حضور نے جب مائیگریٹ کیا ہے مدینے، 9 سال تک جو قرآن میں دیگر مقامات پر آیتیں آتی رہیں منافقین کے لیے، وہاں یہ آتی رہیں اے حبیب ان سے درگزر کیجئے، انہیں اگنور کیجئے۔ لیکن یہاں جو آیت آئی ہے ایک یہ بڑی سخت آیت ہے، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے جو آیت گزری ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، کافر سے بھی نیچے ہوگا منافق۔ تو یہاں پر اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اب 9ویں ہجری کے بعد اب ان پر سختی کیجئے، ان کے راز کو فاش کیجئے، ان کے چہروں کو بے نقاب کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ اب مسلمان اپنی ایک ساکھ بنا چکے ہیں پورے عالم عرب میں، اور اب مسلمانوں کا جو جہاد کا معاملہ ہے، جو لڑائی کا معاملہ ہے، جنگ و جدال ہے، وہ اب رومن امپائر سے ہے، اب عرب سے باہر جو قوتیں ہیں ان سے لڑنا ہے۔ تو اگر اندر کے جو آستین کے سانپ ہیں ان کو نہ بے نقاب کیا گیا اور بتایا نہیں گیا ان کو کہ بھئی تم لوگ جو ہے وہ غدار ہو،
تو کیا ہوگا؟ مسلمان باہر لڑتے رہیں گے اور اندر سے وہ منافق کھوکھلا کرتے رہیں گے۔ بعد میں آپ دیکھیں صحابہ کے زمانے کے بعد امت کو جو سب سے زیادہ نقصان دیا ہے وہ کفار نے نہیں دیا ہے بلکہ منافقوں نے دیا ہے۔ ٹیپو سلطان کا دور ہو یا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہو، محمد بن قاسم ہوں کہ محمود غزنوی ہوں، یہ جتنے سپہ سالار آپ کو نظر آتے ہیں اسلامی ہسٹری میں، ان کو سب سے زیادہ جو چیلنجنگ سچویشن تھی وہ منافقوں کے ساتھ تھی کہ جو یہاں مسلمان بھی بنے ہوئے تھے اور کافروں سے بھی ملے ہوئے تھے۔ تو اپنے نبی کو اللہ نے حکم دیا، اے حبیب اب آپ کا سامنا ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو عالم عرب سے باہر ہیں اور عالم عرب میں آپ کی پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے۔ تو اب یہ کیجئے 90 ہجری کے بعد کہ اب کافروں سے بھی جہاد کیجئے اور منافقوں کے ساتھ بھی سخت رویہ رکھیے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ منافقوں سے لڑیے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ فتویٰ ظاہر پر دیتا ہے۔ ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے ایمان کا، اس کے دل میں اگر کوئی ہے تو دل کی بات پر آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، اب آپ یہ کہتے ہیں تیرے دل میں یہ ہے، تو آپ اس کے دل کے مکلف نہیں ہیں۔ وہ دل میں کچھ بھی سوچے، یہ اللہ کا معاملہ ہے اور اس کا معاملہ ہے۔ وہ جو منہ سے کہہ رہا ہے فتویٰ اسی پر ہوگا، حکم اسی پر لگے گا۔ تو اب ان سے جہاد کر کے ان سے قتال تو کر نہیں سکتے تھے۔ تو جہاد کا معنی بہت بلند ہے اور بہت وسیع معنی ہے۔ اس سے مراد یہ کہ اب انہیں بے نقاب کیجیے، ان کے ساتھ سخت رویہ رکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلے ہی آتے تھے، کہتے تھے میری بیوی بیمار ہے اس لیے جہاد میں نہیں جا سکتا، میرے ساتھ فلاں مسئلہ ہے، تو جھوٹ بولتے تھے اور حضور اس کو درگزر کرتے تھے، اگنور کرتے تھے۔ اب رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب اگر یہ بہانے بنانے آئیں تو حضور ان کو ڈائریکٹلی سختی سے کہہ دیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تم کیا یہ جھوٹ بازی کرتے ہو، بہانے بازی کرتے ہو۔ اب یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کا موقع ملتا ہے؟ اس آیت سے ہمیں سیکھنے کا یہ موقع ملتا ہے کہ جس طریقے سے حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہا ہے، تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پہلے تو جو ظاہری دشمن ہیں آدمی ان سے جو ہے مقابلہ کرے، اور جب اپنی پوزیشن اتنی مضبوط ہو جائے آدمی کی، تو آدمی پھر اپنے آستین کے سانپوں کو بھی بے نقاب کرے، ان کو بھی نہ چھوڑے، کیونکہ جب آدمی طاقت میں آ جائے گا اللہ نے اس کو عزت و منصب عطا کر دے گا، تو سب سے زیادہ نقصان وہی لوگ دیں گے جو دوست نما دشمن ہیں، آستین کے سانپ ہیں۔ اور یہی جو ہے وہ اسلامی حکمرانوں کو چاہیے کہ اس اسٹریٹجی کے ساتھ چلیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں ما قالوا، ہم نے تو کوئی بات نہیں کہی۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ تحقیق انہوں نے ضرور کلمہ کفر کہا ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور وہ کافر ہو گئے ہیں اپنے اسلام کے بعد، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور جس کا انہوں نے پکا ارادہ کیا تھا، بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اس کو وہ پا نہیں سکے، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان منافقوں کو کیا برا لگا، یہی نا کہ اللہ نے انہیں غنی کر دیا اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا اپنے فضل سے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، تو اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، اور اگر یہ پھر جائیں، پلٹ جائیں اللہ کے رسول سے، تو اللہ انہیں عذاب دے گا، عذاباً علیما، دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں کوئی ولی اور کوئی مددگار، کوئی حمایتی یہ نہیں پائیں گے اللہ کے مقابلے میں ان کی طرف سے لڑنے والا۔ یہاں پر وہ کیا بات تھی جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے نہیں کہی ہے؟ اس کے متعلق بہت ساری باتیں مفسرین نے لکھی ہیں، اور یہ منافقین کا رویہ تھا کہ پہلے کچھ کہتے تھے پیٹھ پیچھے، جب سامنا کر دیا جاتا تو اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہی ہیں۔ تو مفسرین نے بے شمار واقعات اس کے تحت لکھے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا باتیں کہی تھیں۔ جیسے ایک شخص نے کہا کہ اگر نبی کریم علیہ السلام ہمارے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں تو ہم پھر گدھے سے بدتر ہیں، اپنے لیے جملہ کا، یعنی حضور علیہ السلام کی بات کو اشارتاً اس نے جھوٹا کہا۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی جا کر خبر دے دی حضور کو، حضور علیہ السلام تک یہ بات پہنچی، تو حضور علیہ السلام نے انہیں بلایا اور بلا کر کہا کیا تم نے ایسی بات کہی ہے؟ منافقین سے پوچھا، انہوں نے اللہ کی قسم کھا لی، اور اللہ کی قسم ہم نے تو کہا ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھ رہے بار بار اس صورت میں
جو اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بولتے ہیں، یہ مومن کا طریقہ ہی نہیں ہے، یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ اور آج ہمارے اندر بھی ایسے مسلمان موجود ہیں جو بات بات پر قسم کھاتے ہیں، کاروبار میں قسم کھاتے ہیں، کسٹمر سے قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ تو مجھے اتنا کا پڑا ہی نہیں ہے، یہ تو گھر میں اتنے کی خرید ہے میری، فضول میں جو ہے وہ قسمیں کھاتے ہیں۔ جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادہ قسمیں کھانے سے بچو، کہ قسم تمہارا مال تو بکوا دیتی ہے لیکن تمہارے مال کی برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ مال تو بک جائے گا، آپ نے کسی کو اللہ کی قسم کھا لی، قرآن کو بیچ میں لے آئے، ارے قرآن کی قسم، یہ جو عورتوں سے ڈیلنگ جن کی ہوتی ہے سیلس مین کی، وہ کیا باجی اللہ کی قسم گھر میں تو مجھے اتنا کا پڑا ہے، نقصان میں بیچ رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ قسمیں کھانے سے مال کی برکت ختم ہوتی ہے، اور یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ ہے منافقین کا۔ تو حضور نے جب بلایا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے تو کہا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے حبیب انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے، وہ سارے اقوال جو منافقین نے کہے تھے ان سب کی طرف اشارہ اللہ نے کہا، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور جو انہوں نے ارادہ کیا تھا وہ اس کو پا نہ سکے۔ ارادہ کیا کیا تھا؟ اس کے بارے میں بھی 2-4 واقعات مفسرین نے لکھے۔ ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ جب غزوہ تبوک سے حضور علیہ السلام واپس آنے لگے تو چند منافقین نے یہ پلاننگ کی کہ رات کا وقت ہوگا، اندھیرا جب ہوگا تو ہم حضور کی سواری کو کسی گڑھے میں، کسی کھڈے میں پھینک دیں گے، اور نبی کریم علیہ السلام کو سواری سے گرا دیں گے، اور پھر حضور علیہ السلام کو شہید کر دیں گے۔ جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اس کی تدبیر اختیار فرمائی، اور حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ موجود تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ کفار اور یہ منافقین قریب آ رہے ہیں تو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر آگے بڑھے، اور ہاتھ میں ان کے مشعل تھی جس کی روشنی میں منافقین کے چہرے نظر آ سکتے تھے، تو منافقین ڈرے اور پیچھے بھاگے، تو اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک واقعہ مفسرین نے لکھا کہ جب غزوہ تبوک میں گئے مسلمان، مال و دولت اتنا نہیں تھا، تعداد میں بھی کم تھے، تو منافقین اس بات کے انتظار کرنے لگے کہ جیسا ہی خبر یہ آئے گی کہ وہاں حضور شہید کر دیے گئے تو فوراً ہم یہاں عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس کی تاج پوشی کر دیں گے اور اس کو مدینے کا لیڈر بنا دیں گے۔ یہ انہوں نے ارادہ کیا، تو اللہ کہہ رہا وَهَمُّوا، اور جو انہوں نے ارادہ کیا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، یہ اس کو پا ہی نہیں سکے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان پر زبردست طریقے سے اللہ رب العزت نے ان پر طنز کیا اور فرمایا کہ وَمَا نَقَمُوا، انہیں کیا برا لگا؟ یہ برا لگا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا ان منافقوں کو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ جب حضور مدینے میں آئے اس وقت مدینے کے جو لوگ تھے، یہ جو قبائل تھے، جو منافقین بھی تھے، یہ غریب لوگ تھے، کسان تھے، چھوٹی موٹی کھیتی باڑی کرتے تھے، اپنا گھر چلاتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے جب مدینے کو مرکز اسلام بنا دیا، اسلامی ریاست بنا دیا، اب جہاد ہونے لگے، مال غنیمت آنے لگا، مال غنیمت میں حصہ ملنے لگا، پھر مدینۃ المنورہ ایک ہب بن گیا مسلمانوں کا، تو تمام عرب سے قبائل وہاں پر بزنس کے لیے آنے لگے، بزنس ٹریڈ ہونے لگی، تو یہ لوگ بہت زیادہ غنی ہو گئے، بہت پیسہ آ گیا ان لوگوں کے پاس۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے مال غنیمت دے دے کر انہیں غنی کیا ہے، تو اس کے بدلے میں تو انہیں ایمان لانا چاہیے تھا، اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، بجائے اللہ اس کے رسول کے غنی کرنے پر شکر کرنے کے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں، رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ تو انہیں کیا چیز بری لگ گئی؟ کہ یہ چیز بری لگی ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ پھر اللہ کہہ رہا توبہ اب بھی کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر نہیں مانتے، منہ پھیرتے اللہ سے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے من عاہد اللہ، جو عہد کرتا ہے اللہ سے۔ اب یہ آیت سنیے گا اور یہ اپنے اوپر بھی محاسبہ کیجیے، یہ منافق کا ذکر ہو رہا ہے لیکن ایک لمحے کو سمجھیے گا کہ کیا آج مسلمانوں کے اندر بھی جو مالدار لوگ ہیں ان میں یہ عادت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے ایک منافق ایسا بھی ہے کہ عاہد اللہ، جو عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے اللہ سے، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کیا وعدہ کرتا ہے اللہ سے؟ عہد کیا کرتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے اپنے فضل سے مال عطا فرمایا، میں امیر ہو گیا اللہ کے فضل سے، لَنَصَّدَّقَنَّا، تو میں ضرور صدقہ کروں گا،
وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور چیریٹی کر کر میں ہو جاؤں گا صالح لوگوں میں سے۔ اس کے بارے میں یہ کون شخص تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جس کا نام تھا ثعلبہ بن حاطب۔ اب ثعلبہ بن حاطب کے بارے میں علامہ سعیدی نے بہترین تحقیق کی ہے، اور یہ ان کا ہی امتیاز ہے، صرف انہوں نے ہی ایسی تحقیق پیش کی ہے۔ اکثر مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں ثعلبہ بن حاطب کے بارے میں بیان کیا ہے۔ وہ بیان کیا کیا ہے؟ ایک شخص تھا جن کا نام تھا ثعلبہ بن حاطب، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا حضور میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے مال میں برکت عطا فرمائے، اور اگر مجھے مال میں برکت ہو گئی، میرا کاروبار چل پڑا، تو میں نیت کرتا ہوں کہ میں اتنی خیرات کروں گا کہ مدینے میں جتنے غریب لوگ ہیں ان کو بھی دوں گا، میرے رشتہ دار جو غریب ہیں ان کو بھی دوں گا، ایک دفعہ بس مال بڑھ جائے میرا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثعلبہ، وہ کم مال جس پر شکر کیا جائے اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس پر ناشکری کی جائے۔ تو جو اللہ نے تجھے دیا اس پر شکر کر۔ اس نے کہا حضور بس دعا کر دیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنا تو بھلا ہو لیکن دوسروں کا بھی بھلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مال میں برکت کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے پاس 40 بکریاں تھیں۔ امام بخاری نے لکھا، دیگر محدثین نے لکھا کہ اللہ نے حضور کی دعا پر اس کے مال میں اتنی برکت دی کہ مدینہ المنورہ کی جو مین سٹی تھی وہ چھوٹی پڑنے لگی اس کی بکریوں کو رکھنے کے لیے، اتنی بکریاں اس کی بڑھ گئیں، اور یہاں تک کہ کوئی ایسی جگہ اس کو نہیں ملتی تھی جہاں وہ اپنی ساری بکریوں کو رکھ سکے۔ تو وہ آؤٹ آف دا مدینہ گیا، اور مدینہ کے باہر ایک بڑی سی لینڈ اس نے لی، اور وہاں پر جا کر اپنی تمام کی تمام بکریوں کو اس نے رکھا، اور بہت مالدار ہو گیا۔ یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے وہ بہت مالدار ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چند صحابہ کو روانہ کیا، اس کے مال میں سے جب آیت نازل ہوئی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ ان کے مالوں سے آپ صدقات کو لیجئے غریب مسلمانوں کے لیے تاکہ آپ ان کو پاک کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بندے بھیجے تو جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا یہ زکوٰۃ تو نہیں ہے، یہ تو ٹیکس ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا افسوس ثعلبہ افسوس، اللہ اکبر۔ پھر اس کے کچھ رشتہ داروں نے، چند لوگوں نے اس کو ملامت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر وہ صدقہ لے کر آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب جو ہے تیرا صدقہ قبول کرنے سے مجھے اللہ نے منع کر دیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے پوری زندگی میں اس کا صدقہ قبول نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں آیا، سیدنا ابو بکر کہنے لگے جب رسول اللہ نے تیرا صدقہ قبول نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں آیا، حضرت عمر نے بھی قبول نہیں کیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں آیا، حضرت عثمان نے بھی قبول نہیں کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ مرا۔ اب یہ جو پورا واقعہ اکثر مفسرین نے اس بندے کا نام لکھا ثعلبہ حاطب انصاری۔ علامہ سعیدی لکھتے ہیں ثعلبہ حاطب انصاری جو ہیں وہ ایک بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابی کے بارے میں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے ان کے بارے میں اللہ نے تو یہ بیان کر دیا، اور حضور علیہ السلام نے بھی بیان کر دیا وہ تمام جنتی ہیں۔ تو ایک بدری صحابی کیسے ممکن ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر مال کی کثرت کی دعا بھی کروائے اور بعد میں منافقت کر لے؟ یہ بدری صحابی سے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو علامہ سعیدی بہت سارے حوالے دیتے ہیں، اور بہت سارے حوالے دینے کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں پر اکثر مفسرین کو اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے غلطی لگی ہے، اور انہوں نے حضرت ثعلبہ بن حاطب انصاری کا نام یہاں پٹ کر دیا ہے، اور کوئی اس کو پڑھ کر کسی کو غلط فہمی یہ نہ ہو کہ یہ وہ صحابی ہیں جو بدر میں تھے، بلکہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے سب سے پہلے، امام قرطبی نے سب سے پہلے، اور حضرت شیخ شہاب الدین خفاجی، یہ 3 بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، اور انہوں نے یہ تحقیق سے ثابت کیا کہ وہ جو بندہ جس نے منافقت کی اور صدقہ نہیں دیا وہ ثعلبہ بن ابی حاطب تھا۔ ملتے جلتے نام ہیں، اس وجہ سے اکثر لوگوں نے ازیوم کر لیا کہ وہ بدری صحابی تھے، حالانکہ وہ اسی نام کا ایک اور بندہ تھا جس کا نام تھا ثعلبہ بن ابی حاطب۔ تو اب اس کے بارے میں جو مفسرین نے بات لکھی وہ بڑی اہم ہے کہ جب اللہ نے اس سے مال دیا، امام بخاری لکھتے ہیں صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب مال نہیں تھا تو اس وقت یہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتا تھا، اور جب اللہ نے اس کو مال کو کثرت دی تو پھر رات کی نمازوں میں فجر، عصر، مغرب، عشاء پڑھ لیتا تھا۔
اس کے بعد جب مال کی بہت کثرت ہو گئی اور مدینے کے باہر تک اس کی بکریاں پہنچ گئیں تو پھر اس نے جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا. تو پتہ کیا چلا, جو مال و دولت کی وجہ سے, بزنس کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. پہلے غریب تھے تو 5 نمازیں پڑھ رہے تھے, جیسے اللہ نے ترقی دی تو نمازیں چھوڑ دی, جمعے چھوڑ دیے کہ بھائی بزنس میٹنگ ہے آج جمعہ چھوڑ دو. تو اللہ رب العزت نے تو ان نمازوں کی اہمیت بیان کی ہے. یہ بزنس, یہ دولت, یہ جاب, یہ سب بعد میں, پہلے نماز ہے. تو اس لیے جو بندہ مال و دولت کی وجہ سے, بزنس کی وجہ سے نماز ہی چھوڑ دیتا ہے تو وہ مسلمانوں والا طریقہ اختیار نہیں کرتا, وہ منافق والا رویہ اختیار کرتا. تو اللہ کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ, اس نے نیت یہ کر لی. اب آپ یہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو نیت کرتے ہیں. مفتی صاحب دعا کر دیں آپ کے بھائی کی یہ ڈیل ہو جائے نا, انشاءاللہ دیکھیں پھر میں کتنے دیتا ہوں اللہ کی راہ میں, اس کی مدد بھی کر دوں گا اور اس کی مدد بھی کر دوں گا. یہ نیتیں کب ہو رہی ہیں؟ تو جب جیب میں ڈھیلا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا جب جیب میں نہیں ہو ڈھیلا تو دیکھنے چلیں میلہ, پھر تو بہت ساری نیتیں ہو جاتی ہیں. جب جیب میں آ گئے پیسے, اب شیطان بخیل بنا دیتا, ارے دے دے گا تو پھر کیا ہوگا, ختم ہو جائیں گے پیسے. پھر آج شیطان یہ کہتا ہے ابھی مت دے, ابھی تو تھوڑے سے ہیں, اس کو دوبارہ انویسٹ کر دے, بڑھ کر آئیں گے پھر دیں گے. وہ انویسٹ در انویسٹ پتہ لگتا ہے بندہ مر جاتا ہے اور خیرات نہیں ہو پاتی, صدقہ نہیں ہوگا. اور نیت کیا کرتا ہے, اللہ سے دعا بھی کر, اللہ میرا یہ کام کر دے, میں اپنے فلاں رشتہ دار کی مدد کروں گا. اب بتائیے اللہ سے وعدہ کر لیا اور وعدہ کرنے کے بعد اللہ نے دے دیا, اور دینے کے بعد اب تم نے اپنا وعدہ اللہ سے توڑ دیا. تو اللہ ان کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ فَلَمَّ آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ, اور جب اللہ انہیں اپنے فضل سے عطا فرما دیتا ہے, بخیلوا بِهِ, تو وہ پھر اب بخل کرتے ہیں. پہلے دعوے کرتے ہیں کہ دیں گے تیری راہ میں اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. اب جب اللہ اپنے فضل سے انہیں دے دیتا ہے, چلو تمہیں مالدار بنا دیا, تمہاری اچھی جاب لگوا دی, تمہیں اچھا بزنس دے دیا, تم ویلدی بنا دیا تمہیں, الحمدللہ. لینے والوں میں پہلے تھے, اللہ نے دینے والا ہاتھ کر دیا تمہارا. تو اب جب اللہ نے مال دے دیا تو اللہ کہہ رہا بخیلوا بِهِ, اب وہ اس میں بخل کرتے ہیں. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, اور منہ پھیر کر اعراض کر لیتے ہیں جیسے اللہ سے وعدہ کیا ہی نہیں تھا, جیسے کوئی بات کہی نہیں تھی اللہ سے. اب اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہا فَعَاقَبَهُمْ, ان کی سزا یہ ہے, نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں منافقت کو پیدا کر دیتا. جو اللہ سے وعدہ کر لیتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں کہ ضرور صدقہ کریں گے, غریبوں کی مدد کریں گے, اور پھر جاتے ہیں اپنے وعدے سے, تو ان کی سزا یہ ہے نفاقاً فی قلوبہم, تو اللہ ان کے دلوں میں منافقت پیدا کر دیتا ہے. کب تک؟ الی یوم یلقونہ, یہاں تک کہ وہ دن جب قیامت کا آئے گا اور وہ ہم سے ملاقات کریں گے, یعنی آخری عمر تک وہ منافق رہیں گے. ان کے دل میں منافقت ڈال دی گئی, اور کب تک ڈال دی گئی؟ الی یوم, اس دن تک, یلقونہ, جو ہم سے ملاقات کا دن ہے. کس وجہ سے ہوا یہ؟ بما اخلف اللہ, کہ انہوں نے اللہ کی مخالفت کی, ما وعدوہ, اور مخالفت کی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی, وبما کانوا یکذبون, اور وہ اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ اللہ سے جھوٹ بولتے ہیں. اب آگے سنیے آیت, الم یعلموا, کیا وہ نہیں جانتے, ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم, اللہ ان کے رازوں کو جانتا ہے, ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے, ان کی نیتوں کو جانتا ہے. اللہ کو معاذ اللہ وہ مطلب اللہ سے ہوشیاری کرتے ہیں, اللہ رب العزت کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ پہلے کچھ کہتے ہیں بعد میں کچھ کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے الم یعلموا, کیا وہ نہیں جانتے, ان اللہ یعلم سرہم, اللہ ان کے راز جانتا ہے, ونجواہم, ان کی سرگوشیاں جانتا ہے, وان اللہ علام الغیوب, اور اللہ تعالیٰ غیب کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے, علام ہے اللہ, علام الغیوب. ایک ہوتا عالم, ایک ہوتا علام, عالم جاننے والا, علام بہت زیادہ جاننے والا. اسی سے بولتے ہیں نا علامہ صاحب, عالم صاحب کیوں نہیں کہتے, علامہ صاحب کے بہت زیادہ جاننے والے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ, اور اللہ تعالیٰ غیب کا بہت زیادہ جاننے والا ہے. اب یہ دو آیتیں یہ بھی بڑی اہم ہیں جو اس رکوع کے اختتام کی ہیں. دیکھیں کنجوس آدمی کو سوچئے, بخیل آدمی کو سوچئے, اور پھر یہ آیتیں کو سمجھیے. بخیل آدمی دو کام کرتا, ایک تو خود نہیں دیتا, اور دوسرا یہ کام کرتا ہے دینے والوں کو ڈی موٹیویٹ کرتا.
کیوں؟ کیونکہ اگر سب دے رہے ہیں اور وہ نہیں دے رہا تو لوگ اس پر انگلی اٹھائیں گے. تو اس سے پہلے لوگ مجھ پر انگلی اٹھائیں کہ بھائی کہاں لے کے جائے گا، قبر میں لے کے جائے گا، مر جائے گا، دے کے چلے جا. تو اس سے پہلے لوگ اس پر انگلی اٹھائیں، وہ پہلے کہہ دیتا یار یہ کوز میں لگانا ٹھیک ہے، یہ دیکھو لوگ دکھاوا کر رہے ہیں، میں تو ان چیزوں سے دور ہے. ریاکاری ہو جاتی، اس لیے میں دیتا ہی نہیں. اس طرح کی باتیں کون کرتا ہے؟ جس کو دینا ڈھیلا بھی نہیں ہے، اور وہ جو دینے والے ہوتے ہیں ان پر ریاکاری کا الزام لگا رہا ہوتا. اب منافق کیا کرتے تھے؟ اب یہ سنیے آیت، الذین یلمیزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات. اور وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں، کن لوگوں پر الزام لگاتے ہیں؟ متطوعین من المؤمنین فی الصدقات، جو مومنوں میں سے متطوعین ہیں، اپنی رضا سے اپنی خوشی سے صدقات اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں، وہ ان پر الزام لگاتے ہیں. کیا الزام لگاتے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے صدقات کی ترغیب دی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس 8,000 جو ہے وہ دینار تھے. کل ٹوٹل 8,000 دینار تھے. دینار جو ہے وہ سونے کے سکوں کو کہتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ 8,000 میرے پاس ہیں، 4,000 میں اپنے بزنس کے لیے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں اور 4,000 50% آپ کو دے دیتا ہوں. حضور میرے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی دعا سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مال میں اتنی برکت دی کہ اگر ان کی آپ تاریخ پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں تو اللہ اکبر، اس وقت بل گیٹس کی نیٹ ورتھ اتنی نہیں ہے جتنے امیر حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، اللہ نے جتنا ان کو دیا تھا انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں دیا. تو اب منافقین جو خود نہیں دے رہے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں اور ان مالدار صحابہ کے بارے میں جو بڑھ چڑھ کر دے رہے تھے، ان کے بارے میں دیکھو بھائی کیسی ریاکاری کر رہا ہے. ارے دکھاوا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی بات بنانے کے لیے کر رہا ہے. ایک تو خود نہیں دے رہے اور جو دے رہا ہے اس پر الزام ریاکاری کا. اب دوسری طرف کیا تھا؟ والذین لا یجدون الا جہدہم. اللہ کہہ رہا ہے اور وہ لوگ مسلمانوں میں سے جو نہیں پاتے تھے زیادہ مال، الا جہدہم، سوائے اپنی محنت مشقت کے. کسی کے پاس اتنی ویلتھ نہیں تھی. ایک صحابی تھے، انہوں نے پوری رات کام کیا اور اس اجرت میں، سیلری میں ان کو مل گئی 2 سا کھجوریں، جس کو آپ سمجھنے کے لیے سمجھ لیجئے 2 کلو کھجوریں مل گئیں ان کو. سا ایک ناپنے کا پیمانہ ہوا کرتا تھا، وہ 2 سا کھجوریں ان کو مزدوری میں ملی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، 1 سا پیش کیا. حضور یہ رات کو میں نے دیہڑی لگائی ہے، رات کو اجرت پیش کی ہے، مالدار تو نہیں ہوں میں، لیکن آپ نے جو ہے وہ صدقات کا حکم فرمایا ہے غزوہ تبوک کے لیے، میں چاہتا ہوں میری طرف سے بھی کچھ شامل ہو جائے، مگر میری تنخواہ اتنی نہیں ہے، نہ مالدار اتنا ہوں، تو 1 سا گھر پر لے کے جانا چاہتا ہوں اور 1 سا آپ کی بارگاہ پیش کرتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 سا کو قبول فرمایا، کھجوروں کو ان کے لیے دعا فرمائی. جب انہوں کا مال، یہ منافقوں نے دیکھا کہ یہ تو 1 کلو کھجوریں ہی ہیں صرف، اس سے کیا ہوگا، اتنا بڑا لشکر ہے، تو فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، تو ان کا مذاق اڑانے لگے. بتاؤ جناب، اب 1 کلو کھجوروں سے جنگیں جیتی جائیں گی. اب ان کا مذاق اس طرح طنز کر کے اڑانے لگے. یعنی جو زیادہ دے رہا ہے اس سے بھی پیٹ میں درد ہے، جو کم دے رہا ہے اس سے بھی پیٹ میں درد ہے. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، اور ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے سخیر اللہ منہم، اللہ نے ان کی ہنسی اڑائی جیسا اس کی شان کا لائق ہے. سخیر یعنی اللہ نے ان سے مذاق نہیں کیا، بلکہ کیا ہے، اللہ نے ان کے مذاق کی ان کو سزا دی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آج کا یہ بخیل آدمی سوچ لے اس آیت کو سن کے کہ اگر کوئی مسجد میں دے رہا ہے، اچھا حسن ظن رکھیں اس سے. کسی نے مسجد میں مال دیا ہے تو اس کی اپریشیٹ کریں کہ دیکھو یار ماشاءاللہ اللہ نے اس کو دیا، اس نے مسجد میں لگایا. آپ خود تو 1 روپیہ نہ دیں اور دوسرے کو کہیں یہ دیکھو ریاکار گھوم رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں. اللہ جو دے رہے ہیں ان کو بھی ریاکاری سے بچائے. بعض اوقات ریاکاری آ جاتی ہے لیکن یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. آپ کو ایک مسلمان سے حسن ظن رکھنا چاہیے. اور دوسری چیز، آپ کبھی بھی یہ نہ سوچئے کہ یار فلاں آدمی تو بڑا سرمایہ دار ہے، اس نے تو $50,000 دیے اور میرے تو تنخواہ اتنی نہیں ہے، میرے $20 کیا حیثیت رکھتے ہیں. کبھی بھی نہ سوچئے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی ہے، کوالٹی آف انٹینشن دیکھی جاتی ہے. اس ایک شخص سے جس نے $1,00,000 دیے ریاکاری کے لیے،
ایک بندہ جس نے $100 دی اللہ کے لیے تو وہ $1,00,000 پر اس غریب کو $100 بھاری ہیں. تو دینے دونوں کو ہیں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، کیونکہ اللہ نے اس آیت میں دونوں کی تعریف کی ہے، ان کی بھی جو بڑھ چڑھ کر دے رہے ہیں اور ان کی بھی جن کی بیچارے محنت مزدوری کرنے والے ہیں، بچتا ہی نہیں ہے تو تھوڑا بہت $10 بھی $20 بھی لا کے دے دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے وہ بھی اللہ کی راہ کے اندر بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اور اگر کسی نے ان کے $100 پہ ہنسی اڑائی، ایک غریب آدمی ہے اس نے 50 پکڑا دی، تو جو ڈونیشن کلیکٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کو ایسا نہیں کہ وہ 100 والے کو تو بالکل ڈی گریڈ کرنا ہے اور 1,00,000 والے کو ہی اٹینشن دینی ہے. جو غریب آدمی بیچارہ 100 بھی لا رہا ہے اس کو بھی مسکرا کے ہی ملنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے 50 یا 100 والے کا مذاق اڑایا تو آپ نے تو وہی کام کر دیا جو منافق کر رہے تھے. اللہ اکبر. پھر آخری آیت، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. جب اس طرح کی آیت نازل ہوئی اور منافقوں کا پول کھلنے لگا تو منافق میں سے چند آئے اور کہنے لگے حضور ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، ہمارے لیے دعا کر دیں. اور حضور بھی بڑے رحیم و شفیق ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اتنا اصرار کرنے لگے تو حضور بھی دعا کرنے لگے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، ان تستغفر استغفر لہم، اے حبیب آپ ان کے لیے استغفار کیجئے، اولا تستغفر لہم، یا ان کے لیے استغفار نہیں کیجیے. ان تستغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں 70 مرتن، 70 مرتبہ، 70 70 7 7، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں فلن یغفر اللہ لہم، تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا. ان منافقوں کو تب بھی اللہ نہیں بخشے گا. اب یہ اللہ کا جلال دیکھیں کتنی سخت آیت ہے منافقوں کے لیے. آپ استغفار کریں یا نہ کریں 70 مرتبہ بھی کریں گے نہیں بخشیں گے ان کو. علماء نے اس کی وجہ کیا لکھی ہے؟ کہ بعض اوقات اللہ جو اپنا حق ہے، جو آدمی شرک کرتا ہے اور وہ توبہ کر لے اللہ معاف فرما دیتا، لیکن چونکہ منافق آدمی دین کا لبادہ پہن کر اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور رسول کی ڈائریکٹلی اللہ کے محبوبوں کی جو اللہ کے چنیدہ پیغمبر ہیں ان کی گستاخی اور بے ادبی کر رہا ہوتا ہے. یہ پیچھے جو جملے انہوں نے کہتے ہیں نبی کے لیے کہتے ہیں نا، قتل کرنے کی سازش حضور کے لیے کہی تھی، عبداللہ بن ابی کو تاج پوشی کرنا یہ انہوں نے کیا تھا، حضور سے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی. تو اللہ کا اتنا جلال ہے حبیب اب ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، آپ استغفار کریں نہ کریں 70 مرتبہ بھی کریں گے اللہ انہیں نہیں بخشے گا. یا 70 سے ایک بات یاد رکھیے، بچپن سے ایک سوال میرے بھی ذہن میں آتا تھا اور پھر کتابیں پڑھی اور کچھ نہ کچھ جو علماء کی جوتیاں اٹھا کر علم آیا اس کے ذریعے سے واضح ہوئی کلیئر چیز. آپ دیکھتے ہیں کہ احادیث میں بھی 70 کا لفظ بہت ہوتا ہے، 70,000 فرشتے، 70 دروازے، 70 یہ، اور یہاں پر بھی کیا آیا 70 مرتبہ. اس سے مراد کیا ہوا؟ ایکچوئل 70 ٹائم ہے. تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ 70 مرتبہ عربی کے اندر مبالغے کے لیے یعنی کسی چیز کی کثرت بتانے کے لیے بولا جاتا ہے. جس طرح ہمارے یہاں اردو میں 36 دفعہ بولا جاتا ہے نا، کہ بھائی 36 دفعہ تجھے سمجھایا لیکن تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو کہ 36 مرتبہ سمجھایا آپ نے، اس کو کاؤنٹ کیا تھا بھائی آج 34 ہو گئے، پھر 35 ہو گئے، 36 ہو گئے. تو 36 کا جملہ کیا ہے؟ استعارہ ہے زیادہ کے لیے. تو اس طرح یہ جو احادیث آتی ہیں اس میں 70 دروازے ہوں گے، وہ 70 حوریں ہوں گی، وہ 70 یہ ہوگا اور 70 وہ ملیں گی. تو کچھ علماء نے تو یہ لکھا کہ 70 سے مراد 70 ہی ہے، لیکن ایک طرف علماء کی رائے یہ کہ 70 کا جو جملہ ہے وہ عربی میں کسی چیز کی کثرت یعنی بہت زیادہ ملے گا یا بہت زیادہ ہوگا. تو جب زیادہ کثرت سے چیز بیان کی جا رہی ہوتی ہے کہ جس کی کوئی لیمٹ پرٹیکولر بیان کرنا مقصود نہ ہو بلکہ اس کی کثرت بتانا مقصود ہو تو وہاں 70 مرتبہ کا لفظ آتا ہے. تو یہاں اس سے مراد علماء نے ایک رائے لکھی ہے کہ اس سے مراد یہ کہ آپ کثرت سے ان کے لیے استغفار کر بھی لیں. تو کیونکہ حبیب وہ آپ کے منکر ہیں، آپ کی بے ادبی کرنے والے ہیں، آپ سے وعدہ توڑنے والے ہیں، آپ کے رب سے وعدہ توڑنے والے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں نہیں بخشے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ، اور بے شک یہ جو ہے اس لیے ہے، یہ اس وجہ سے اتنی سختی ہے ان کے لیے کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ،
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ربنا لا تجعلنا منہم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما۔ اگر کوئی ایسی عادتیں ہم میں موجود ہیں جو ان کی طرح کی ہیں، اللہ ان عادتوں کو ہم سے دور کر دے، اور جو صالحین کی اور مومنین کی نشانیاں اللہ وہ ہمیں پیدا فرما دے۔ اور اللہ اگر تو نے ہمیں مال دیا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مال نہیں ہے تو اللہ ہمیں رزق حلال والا کثیر مال عطا فرما، اور دولت جب بھی مانگے تو صرف دولت نہ مانگے، کیونکہ دولت مند تو قارون بھی تھا، دولت مند تو فرعون بھی تھا، دولت مند تو نمرود بھی تھا۔ جب بھی کہیں تو کہیں اللہ دولت عبد الرحمن بن عوف دے دے، دولت عثمان غنی دے دے۔ اللہ بزنس مین بنا تو عبد الرحمن بن عوف جیسا بنا، بزنس مین بنا تو عثمان غنی جیسا بنا، جنہوں نے مال کمایا اور اس مال سے تیری رضا کو بھی کمایا، اس مال سے جنت کو بھی کما لیا۔ اور اللہ تعالی ہمیں وہ مال دے، وہ برکت والا، جس کے ذریعے سے ہم انسانیت کی، امت کی اور دکھیارے لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ اور اللہ تعالی ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی ریاضتوں کو، ہمارے مال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے، دنیا میں بھی ہمارے صدقات کی برکت ہمیں عطا کرے، اور قبر و حشر میں بھی وہ برکتیں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔